میں کون ہوں؟ یہ سوال میرے اندر بچپن سے گونجتا رہا ہے، مگر میں نے کبھی اس کا جواب مکمل طور پر نہیں پایا۔ کبھی میں خود کو کسی کی بیٹی سمجھتی تھی، کبھی کسی کی امید، اور کبھی صرف ایک خاموش وجود جو دنیا کے شور میں کہیں کھو گیا ہو۔ میرا نام مریم ہے، ایک عام سی لڑکی جس کے خواب بہت بڑے تھے مگر حالات ہمیشہ چھوٹے نکلے۔ میرے والد ایک سخت مزاج انسان تھے جن کے نزدیک جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ زندگی صرف اصولوں سے چلتی ہے، خوابوں سے نہیں۔ میری ماں خاموش عورت تھیں جنہوں نے ہمیشہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کیا۔ میں بچپن سے ہی مختلف تھی۔ مجھے آسمان دیکھنا اچھا لگتا تھا، ستاروں سے باتیں کرنا پسند تھا، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا میرے اندر بھی کوئی خاص چیز ہے جو مجھے دوسروں سے الگ بناتی ہے۔ مگر ہر بار معاشرہ مجھے ایک ہی بات سکھاتا تھا، تم بس ایک لڑکی ہو، تمہاری حدیں مقرر ہیں۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہوتی گئی اور میرے خواب بھی بڑے ہوتے گئے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی تاکہ لوگوں کی مدد کر سکوں، مگر میرے گھر میں یہ خواب ایک مذاق سمجھا جاتا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا خواب اچھا گھر اور اچھا شوہر ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار خود کو بدلنے کی کوشش کی، مگر اندر سے ایک آواز ہمیشہ مجھے روکتی تھی۔ وہ آواز کہتی تھی، تم صرف یہ نہیں ہو جو لوگ تمہیں کہتے ہیں، تم اس سے کہیں زیادہ ہو۔ زندگی نے مجھے کئی امتحان دیے۔ ایک وقت آیا جب میری شادی طے کر دی گئی۔ میں نے احتجاج نہیں کیا، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ میرے فیصلے ہمیشہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد بھی زندگی آسان نہیں تھی۔ ہر دن ایک نئی جنگ تھی، مگر میں نے خود کو خاموش رکھنا سیکھ لیا۔ ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ میں ایک حادثے کا شکار ہوئی جس نے مجھے کئی مہینوں کے لیے بستر تک محدود کر دیا۔ وہی وقت تھا جب میں نے پہلی بار خود کو واقعی دیکھا۔ نہ کوئی ذمہ داری، نہ کوئی شور، نہ کوئی توقع، صرف میں اور میری سوچیں۔ اسی خاموشی میں مجھے اپنی ذات کا اصل تعارف ملا۔ میں نے سمجھا کہ میں صرف کسی کی بیٹی یا بیوی نہیں ہوں، بلکہ ایک مکمل انسان ہوں جس کے اپنے جذبات، خواب اور پہچان ہے۔ جب میں صحتیاب ہوئی تو میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کی کوشش کروں گی۔ یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ لوگ ہمیشہ وہی چاہتے ہیں جو وہ پہلے سے دیکھتے آئے ہیں۔ مگر میں نے آہستہ آہستہ اپنے لیے راستے بنانا شروع کیے۔ میں نے تعلیم دوبارہ شروع کی، میں نے اپنے خوابوں کو دوبارہ زندہ کیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ میں نے خود کو قبول کرنا سیکھ لیا۔ اب میں جب آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے کوئی ڈری ہوئی لڑکی نظر نہیں آتی۔ مجھے ایک ایسی عورت نظر آتی ہے جو ٹوٹ کر بھی بنی ہے، جو ہار کر بھی جیتی ہے، اور جس نے اپنی ذات کو دوبارہ دریافت کیا ہے۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ میرے ذات کسی ایک تعریف میں قید نہیں ہو سکتی۔ میں ایک کہانی ہوں جو ابھی جاری ہے، اور شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔